اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہر مسلمان کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر حاضر ہو کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرے، حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، حجر اسود کا بوسہ لے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے، زمزم کا لطف اٹھائے، صفا مروہ کی سعی کرے، اور مدینۃ المنورہ حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ہر مسلمان کی امید ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس امید کو، اس خواہش کو پورا فرمائے، اس تمنا کو پورا فرمائے۔ بزرگان دین نے ایک نسخہ بتایا ہے، یہ نسخہ آپ حدیث میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، اس بات کو دھیان میں رکھیں، حدیث میں تلاش کریں گے تو یہ نسخہ نہیں ملے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہے اور اولیاء اللہ نے آزمایا ہے اور اس کو مجرب پایا ہے۔ تو اگر کوئی اس نسخے پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی مقدر کر دیں گے۔ اب اس نسخے میں 5 کام ہے۔ کتنے کام ہیں؟ 5 کام۔ بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو اس نسخے کو اپنائے گا اور اس 5 کام کو شروع کرے گا، اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ اسے ضرور اللہ کے گھر کا دیدار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب ہوگی۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، اس کی برکت سے مدینہ کی حاضری نصیب ہوگی، مدینہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو ایک کام درود شریف پڑھنا۔ دوسرا کام ہے حج اور عمرے کی نیت سے پیسے جمع کرنا۔ ایک ڈبہ خرید لے یا ایک باکس رکھ لے، اس میں پیسے ڈالے، جتنے بھی ہو، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 200 روپے، کم نہ سمجھے، جتنے بھی ہو ڈالتے رہیں حج اور عمرہ کی نیت سے۔ ہمارا کام تو بھئی اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے قدم بڑھانا ہے، آگے سارے کام تو اللہ کے ہیں، وہ اللہ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا کام حج اور عمرہ کی نیت سے پیسہ جمع کرنا۔ تیسرا کام ہے سورہ حج کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنا، سورہ حج کی تلاوت کرنا، روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 دن میں 1 مرتبہ پڑھے، معمول بنا لے اپنی زندگی میں۔ جب تک حج اور عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہو جاتی تب تک سورہ حج کو پڑھتے رہے۔ 3 کام۔ چوتھا کام ہے رات کی عبادت۔ جب سب لوگ سو جائیں، گھر کے سارے لوگ سو جائیں، ہم اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائے، اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے، تو رات کی عبادت، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لے، زبانی جو قرآن یاد ہے وہ کر لے، تو رات کی عبادت۔ یہ 4 کام۔ اور 5واں کام ہے ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ہر نماز کے بعد کیا کرنا؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ فرض نماز کے بعد نمازی کے لیے ایک مقبول دعا ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خصوصاً تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے اللہ تیرے در کی حاضری مجھے مقدر کر دے۔ دعا ایسی چیز ہے تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔
دعا کے ذریعے اللہ کام بنا دیا کرتا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام کرے ہر نماز کے بعد، تہجد کے وقت خصوصاً یہ 5 کام کرے۔ ایک کام درود شریف کا اہتمام، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ حج اور عمرے کی نیت سے پیسے جمع کرنا۔ تیسرا کام سورہ حج کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا۔ چوتھا کام رات کی عبادت کرنا۔ پانچواں کام دعاؤں کا اہتمام ہر نماز کے بعد اور خصوصاً تہجد کے وقت میں۔ یہ 5 کام جو کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اپنے در کی حاضری نصیب کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہو کر کے وہ درود و سلام کا نذرانہ انشاءاللہ ضرور پیش کرے گا۔ تو یہ مختصر سے 5 اعمال ہے، آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں سچی طلب ہو، تڑپ ہو، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دے، اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ وظیفہ اسپیشلی حج اور عمرے کے لیے ہے، اسپیشلی حج اور عمرے کے لیے وظیفہ ہے، یہ نسخہ ہے، اس پر عمل کرے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور وہاں کی سعادت، حاضری کی سعادت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا،